بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، اسلام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات انتہائی عظیم ہیں۔ انہی خدمات کے صلے میں دین اسلام میں ان کا عظیم مقام ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمات کا اعتراف مختلف انداز سے کیا ہے۔ مثلاً کبھی یہ کہا کہ فاروق بڑا عظیم ہے، تو کبھی کہا کہ شیطان اس کے راستے میں کبھی نہیں آتا، اور کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت جیسی عظیم نعمتوں کی بشارت سنا کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ناظرین کرام، ویسے تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہی معزز و محترم اور باکمال ہیں، لیکن کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں امتیازی خصوصیات پائی جاتی ہے کہ جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہیں، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی سب سے زیادہ امتیازی خصوصیات خلفائے اربعہ کے انداز ہیں۔ انہی میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ ایسے خصوصی اوصاف پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز کیا۔ انہی اوصاف میں سے ایک صفت غیرت کی ہے، چاہے اس غیرت کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا ایمانی سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسروں کے مقابلے میں ممتاز ہی نظر آئیں گے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کی شہادت دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے قدموں کی آہٹ سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک محل دیکھا جس کے آنگن میں ایک دوشیزہ تھی۔ میں نے دریافت کیا یہ کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ میں نے اس میں داخل ہونا چاہا، لیکن تمہاری غیرت کا خیال آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کروں گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا خوبصورت جنتی محل دیکھنا چاہا تھا، لیکن دیکھنے سے اس لیے رک گیا کہ مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے نہیں دیکھ سکا۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غیرت مند واقعہ ہوئے تھے، کیونکہ غیرت ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا تو ایمان ہے۔ یہ حیا معاشرتی اور دینی دونوں غیرتوں کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ دونوں ہی موجود تھی۔ چنانچہ دین کے معاملے میں بھی انتہائی غیرت مند واقعہ ہوئے تھے۔ مجال ہے کہ دین اسلام کے خلاف کوئی بات یا کوئی کام کر جائے، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوری غصے میں آ جاتے۔ یہ واقعہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی غیرت کا ثبوت ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں جو کہ مشرک تھے کے بارے میں پوچھا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیں، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کر دیں، اور جو جس صحابی کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کر دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑائیں گے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کسی مومن کے دل میں کسی کافر کے لیے محبت نہیں ہے، چاہے کافر ان کا عزیز و قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین میں سب سے زیادہ پختہ تھے، اور کوئی بھی چیز ان کو دین اسلام سے دور نہ کر سکتی تھی۔ اس کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی تھی۔ چنانچہ
سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ دوران خواب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ قمیضیں زیب تن کیے میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کی قمیض سینے تک تھی اور کسی کی ذرا نیچے تک۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب کو اس حال میں پیش کیا گیا کہ اپنی قمیض گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ تو فرمایا، دیندار۔ دین میں ایسی پختگی کی وجہ سے کوئی بھی حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، بلکہ جس نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دین کے سلسلے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی وہ پاش پاش ہو گیا اور کبھی بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرت نہ کر سکا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی شیطان کا سڈیرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سامنا ہوتا ہے تو وہ تمہارا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے پر چل دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، غور فرمائیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے سے بھاگتا ہے، ان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ میں اس کو گمراہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے پیچھے پڑنے کا کیا فائدہ۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسا اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین میں پختہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ علم کا سمندر تھے، کیونکہ جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے وہ شیطان کی چال بازی اور مکاریوں سے واقف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو شیطان کے گمراہ کرنے سے بچا لیتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس دین کا علم اور صحیح معلومات نہ ہو تو اس کا نتیجہ گمراہی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلا کرتا، جیسا کہ آج امت مسلمہ کی حالت ہے۔ اس کی وجہ دینی عالموں سے دوری ہے۔ جب تک دینی عالموں سے رابطہ رہے گا انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی شیطان کا مکر و فریب اس پر چل سکے گا۔ ایسا صرف علم کی وجہ سے ہوگا، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا کہ شیطان رستے میں آنے کی جرت نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے پاس علم تھا جس کی ضمانت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ناظرین گرامی، ان تمام واقعات سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جس شخص میں غیرت دینی اور معاشرتی موجود ہو، یقیناً وہ انسان بڑا ہی مبارک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی ضمانت دی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔